خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت جو مذاکرات ہیں ان میں ابھی تھوڑا سا بریک نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی دوبارہ ایک دفعہ پھر سے جب یہ چیزیں دوبارہ شروع ہوں گی، ایران اور امریکہ کا دوبارہ وفد بیٹھے گا تو پھر ہی اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ معاملہ اگر کتنے ڈریگ ہو سکتا ہے، چیزیں کہاں تک جا سکتی ہیں، بات کرتے ہیں ایکسپرٹس کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے وقت نکالا ایک نیوز کے لیے۔ اعجاز صاحب کہیے گا، آج ایران کے جو وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں وہ بڑے مختصر دورے پر پاکستان پہنچے، اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ایران کی تحریری شرائط تھیں وہ پاکستان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں تاکہ پاکستان انہیں امریکہ کے سامنے ریپریزنٹ کرے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات تو ابھی کنٹینیو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ رابطے پاکستان کے تھرو تو ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایک دو نشستیں ہوں گی یا مزید کچھ نشستیں ہوں گی، ون آن ون ملاقاتیں بھی ہوں گی جس طرح پہلے ہوئی؟ پہلا جو مذاکرات کا دور تھا پاکستان میں جو ہوا، اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ پھر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ فارمل ون آن ون مذاکرات اگرچہ نہیں ہو رہے، لیکن یہ ایک پیش رفت تو ہے، اور پاکستان کے تھرو اب جو فارمل میسجنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایرانین سائڈ جو ہے وہ کوئی پاسبل یا پلازیبل سولوشن تو لے کے آئی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک جنرلی ایک امپریشن ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ بہت قریب تھے کہ دونوں ٹیمز اکٹھے بیٹھتی اور آپس میں یہ طے کرتے کہ جو دو مین پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ تو یہ انڈائریکٹ یا تھرو چینل جو کہ پاکستان اس وقت رول ادا کر رہا ہے، اور ایک ریلائبل پاکستان ایک اس معاملے کو ہینڈل کرنے والا ملک ہے جس کے اوپر اعتماد ہے دونوں سائڈز کا، تو یہ بھی کوئی ایسی انیوژل بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ جب دو وارنگ پارٹیز یا کانفلکٹ کے جو کنٹینڈرز ہوتے ہیں ان میں اگر باہمی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو وہ کئی دفعہ اس طرح انٹرمیڈیٹریز کے ذریعے وہ یہ چیز پرسو کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ ایران کے پاس کوئی سلوشن تو ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ امریکن کو ایز اٹ از قبول نہ ہو، کیونکہ اوور آل جو ڈائنامکس ہیں اس وقت مذاکرات یا جو آپس میں ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں سائڈز اپنے تحفظات رکھتی ہیں اور دونوں چاہتی ہیں کہ ان کو کنسیشنز ملیں جب وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں۔ اب ظاہر ہے امریکہ کا اپنا ایک اینگل ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے سول سپر پاور ہونے کے باوجود وہ جنگ جیتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ اس چیز کو اس کا جو آپ کہہ لیجیے امپیکٹ کم کرنے کے لیے وہ آخری وقت تک کوشش کریں گے، اور بسا اوقات جو اس طرح کے ایگریمنٹس میں لکھی ہوئی ایک چیز وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ کانوٹیشن دے سکتی ہے، اور وہ ایک سیمبلنس آف ڈیفیٹ یا سیمبلنس آف وکٹری اس سے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو ان کا تو امریکہ کا تو یہ مسئلہ ہے، جبکہ ایران یہ حق بجانب ہے میرے خیال میں کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد اور اپنے ملک میں اتنی تباہی برداشت کرنے کے بعد انہوں نے جو کچھ میدان جنگ میں اچیو کیا ہے وہ اتنی آسانی سے وہ امریکہ کو یا انڈائریکٹلی آپ کہہ لیجئے کہ اس کا بینیفٹ امریکن پارٹنر اسرائیل یا کو وہ لیٹ کو نہیں نہیں دینا کرنا چاہ رہے جو بھی انہوں نے نقصانات ابھی فیس کیے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔